بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی باتوں سے، اپنے الفاظ سے ہمارے اندر کی تربیت کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق ہمارے باطن سے۔ خیال آتے ہیں، سوچتے ہو، خیال آتے ہیں نا، سوچتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب جس کو جس طرح کے خیال آتے ہیں، جس طرح کی سوچیں آتی ہیں، وہ اس کا معیار اور مقام ہے۔ بچے کو بڑی سوچ آ جانا بڑی بات ہے، تو بچے کو بڑی سوچ آ جائے، اور بڑی سوچ والا چھوٹی سوچ والی بات کرے تو وہ بھی جچتی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ساری کہانی آپ کے اندر کی ہے، باطن کی ہے، ظاہر کی نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے، میں نے عشق کی میں پی ہوئی ہے اور مدہوش ہو گیا ہوں، ورنہ غذائے روح حاصل کرنے کی پوری بات بتاتا۔ پیچھے جو بیان ہو رہا تھا اس کی کنٹینیوشن چل رہا ہے۔ کہتا میں تو وحدت کی محبت میں مدہوش ہو چکا ہوں، اللہ کی محبت میں مدہوش ہو چکا ہوں، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ یہ جو روح غذا حاصل کرتی کیسے کرتی۔ اب روح کی بھی تو غذا ہے نا، ہم کہتے ہیں روح، ذکر جو ہے روح کی غذا ہے۔ روح کی بیماریاں حسد، کینہ، بغض، انا، عجب، تکبر، تعصب ہے، یہ روح کی بیماریاں ہیں۔ روح کی جو خوشی ہے وہ صبر کرنے میں، شکر کرنے میں، توکل میں ہے، حکمت میں ہے، تنائی میں ہے۔ اس لیے یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں اور طرف نکل گیا۔ بعض کا جہاں کوئی سمجھنا چاہے سمجھایا جاتا ہے، اور جتنا سمجھنا چاہے اتنا سمجھایا جاتا ہے۔ جہاں کوئی سمجھنا نہ چاہے، سمجھانا چاہے، وہاں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ جہاں کوئی سمجھنا نہ چاہے بلکہ خود سمجھانا چاہے، وہاں سمجھایا نہیں جا سکتا۔ جہاں سیکھنے والا نہ ہو وہاں سکھایا نہیں جا سکتا۔ اب یہ آپ کی عقل پر ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے کوئی سیکھ رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے، یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا، سمجھانا کچھ چاہتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا کہ روح کی غذا حاصل کیسے کی جاتی، پوری بات بتاتا ہوں۔ لیکن پوری بات میں نے کل بھی بتایا تھا، سمجھایا تھا، اگر میں ایم اے لیول کا ہوں، سامعین جو ہیں وہ چھوٹے لیول کے ہیں، ان تک بات پہنچانے کے لیے مجھے وہ لیول استعمال نہیں کرنا پڑے گا، ان کے لیول پر آ کر بات کرنی پڑے گی جو ان کی سمجھ میں آئے۔ کیونکہ کیسے سمجھیں گے بیچارے، وہ ان کو سمجھ نہیں آئے، وہ ذرا نیچے ہو کے نا بات کرنی پڑے گی سمجھانے کے لیے۔ اگر ان کے لیول کی بات کروں گا تو ان کو سمجھ آئے گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، یہ 3-4 بچے آ کر بیٹھ گئے میرے پاس، اب ان کے کوئی لیول کی بات ایک آدھی کروں گا تو پھر مجھے درس میں مزہ آئے گا نا، کہ میں نے ان کو بھی کچھ سمجھایا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اگر بڑوں پر ہی زور لگاتا رہا تو چھوٹے کیا سیکھیں گے، اگر چھوٹوں پر زور لگاتا رہا تو بڑے کیا سیکھیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ساروں نے کچھ سمجھنا ہے اور سب کو کچھ سمجھانا۔ یہ جو جسم میں روح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کہاں ہوتی ہے؟ جسم کا کس حصے میں روح ہوتی ہے ناشد؟ جسم کے کس حصے میں روح ہوتی ہے واصف، محمود، دانیال؟ جسم میں روح ہوتی ہے کس حصے میں ہوتی ہے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں۔ جسم کا کوئی حصہ نکارا ہو جائے اس میں روح نہیں رہے گی، کاٹ بھی دیا جائے، علیحدہ کر دیا، اس میں روح نہیں۔ آپ کے جو بال بھی بڑھتے ہیں نا، جو کھینچنے سے درد کرتے ہیں، یہ بھی روح کی وجہ سے۔ آپ کے بال سے لے کر پاؤں تک، تلیوں تک، ہر چیز میں روح موجود ہے۔ روح کسی حصے میں نہیں ہے،
روح آپ کے سارے حصے میں، ایک ایک بال میں آپ کے روح کا اثر ہے. بات سے سمجھ میں آئی؟ روح کہاں پر ہے؟ پورے جسم. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر انسان کو انگل میں درد ہو تو پورا جسم درد کرتا ہے. کیوں؟ وہ درد جو ہوتا ہے سارے جسم میں محسوس ہوتا ہے، وہ روح کی وجہ سے ہوتا ہے اندر. حالانکہ درد تو یہاں ہو رہا ہے لیکن سب کا تعلق ہے. اللہ کریم نے یہ جو بال رکھے ہیں سارے جسم میں، ان سے باندھا ہوا ہے انسان. جیسے یہ زمین جب بنی نا یہ حرکت کر رہی تھی، اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ اس میں رکھ دی، وزن سے اب حرکت نہیں کر رہی. سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، زمین نہیں گھومتی. پہاڑوں کی وجہ سے زمین جامد ہو گئی. بڑے بڑے پہاڑوں کا سلسلہ پورے دنیا میں. تو روح جسم کے سب حصے میں، روح جسم کے سارے حصے میں. یہ تو ایک وجہ ہوگی نا بیٹے کہ بھائی روح جو ہے وہ جسم کا حصہ ہے اور پورے جسم میں وہ روح شامل ہے. اس لیے ہماری یہ حرکت بھی روح کی وجہ سے. جس وقت آپ کی روح نکال لی جائے، مردہ دیکھا نا، مردہ کوئی مرا ہوا بندہ وہ حرکت کرتا ہے نہیں. کیوں؟ وہ روح نکل گئی ہوتی. آپ کی ہر حرکت روح کی وجہ سے ہے. اگر روح نہ ہو تو آپ حرکت بھی نہیں کر سکتے. آپ کی ہر حرکت روح کی وجہ سے ہے. اگر روح نہ ہو تو آپ حرکت کر ہی نہیں سکتے، موشن لیس، ہل بھی نہیں سکتے، ادھر سے ادھر بھی نہیں ہو سکتے. آپ کی ساری پرواز روح کی وجہ سے. اگر آپ پرواز کریں روحانی طور پر تو روح کی وجہ سے، بشر یہ جسم کی وجہ سے نہیں، روح کی وجہ سے. اس لیے اگر روح پر توجہ ہوگی تو روح پرواز کرے گی. اگر روح بیمار ہو تو بیماری، اور اکثر رولا جو ڈالتی ہے نا روح، یہ زبان جب رولا ڈالتی ہے آپ بڑے برے حالات ہے، بڑا ایسا، یہ سب روح کی بیماری کی وجہ سے. یہ اس لیے رولا ڈال رہی ہوتی. پہلی بات کیا سمجھائی؟ جسم کے ہر حصے میں روح ہے. یہ جو آپ کا جسم پلتا ہے یہ روح کی وجہ سے. تکلیف بھی، اور جب روح نکال لی جائے حرکت بند. آپ کی پرواز روحانی روح کی وجہ سے. رب الملائکۃ والروح، کیا بولا میں نے؟ رب الملائکۃ والروح. رب ملائکہ اور روح کا ہے. ملائکہ اور روح کا رب ہے. کون؟ اللہ. اور رب کون ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. رب وہ ہے جو ہر ایک کو ہر وقت ہر لمحے پالتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہو وہاں بھی وہ پالتا ہے. باہر نکل آئے ماں کا دودھ پیتا ہے بچہ، وہ اس کی خوراک رب پالتا ہے. بڑا ہو جاتا ہے کھانے لگتا ہے، یہ رب پالتا ہے. رب بچپن سے لے کر آخر تک پالتا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں جیسے رب نہیں ہے. اس لیے رب الملائکۃ والروح، آپ کی روح کو بھی رب پالتا ہے. اگر آپ اس کو غذا دیں گے تو رب بھی پالے گا نا، روحانی غذا. اگر آپ اس کو دنیا میں اچھا بننے کی کوشش کریں گے تو رب پالتا ہے. پالنا اسی نے، چاہے روح بنایا ہے بدروح بنائے. کہتے موسیقی بدروح کی غذا ہے، روح کی نہیں، بدروح کی غذا. اسی اگر آپ ادھر چلیں گے تو اس طرف چلے جائیں، ادھر آئیں گے تو پھر ادھر ہے. اور جب آپ مجاہدے سے مشاہدے، پہلے تو مجاہدے بڑا مشکل ہے نا، مجاہدہ ہی ختم نہیں ہوتا. مجاہدہ جب ختم ہوگا جب آپ اپنے آپ کو قابو کر رہے ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں خیالات سے. جس وقت آپ کے خیالات غیر ضروری ختم ہو جائیں اور ضروری آنا شروع ہو جائے، کامیاب ہو جائیں. ورنہ آپ کے سارے خیالات غیر ضروری کاموں میں الجھے رہتے ہیں. آپ کے سارے خیالات غیر ضروری کاموں میں الجھے رہتے ہیں. لگا اتنا وقت ضائع کرنا ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، غیر ضروری کاموں میں. اور جس وقت آپ کام کرنا چاہیں اور الجھے بغیر حل نکالنا چاہیں، جہاں تک آپ کو سٹاپ ہے وہاں سٹاپ لگا رہے گا. جس وقت آپ کوشش کرتے رہیں گے سٹاپ مل جائے گا، پھر آگے موومنٹ ہوگی. کرنے والا کون ہوگا؟ رب. وہی آگے آپ کو لے کر چلے گا. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے عشق پی ہوئی ہے اور مدہوش ہو گیا ہوں، ورنہ غذائے روح حاصل کرنے کی پوری بات بتاتا. اس سرور کا سبب جو میں مدہوش ہوں نا،
اس سرور کا سبب میں نے اپنے فعل کو بتایا ہے کہ میں نے پی ہوئی ہے میں وحدت، اور میں نے اپنے فعل کو ہی بتایا، یہ محض کہنے کی بات ہے۔ ایویں کیا یہ متانو کہ میں پیتی ہے میں، حالانکہ ہر چیز خزانہ غیب سے آتی، میں نتھنگ، ہر چیز خزانہ غیب سے آتی۔ دو لفظ ہوتے ہیں، ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب، دو لفظ ہیں، کیا ہیں؟ ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب، ٹھیک ہے جی؟ اب میں اس کو بتا دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ ما فوق الاسباب، سبب اوپر سے بنتے ہیں، اللہ بناتا ہے، کون فرماتا ہے، سبب بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ ما تحت الاسباب، باپ گھر میں پیسہ لایا، ماں کو دیا، اس نے آٹا منگوایا بچے سے، اور پھر اس نے روٹی پکائی، یہ ہے سارے سبب۔ لایا کون؟ پیسہ کون لایا؟ باپ۔ دیا کس کو؟ ماں کو۔ ماں نے بیٹے کو دیا، جا کے ہانڈی لے کے آ، سودا لے کے آ، وہ لے کر آیا، ماں نے پکایا، یہ اب سارے ہیں اسباب۔ اب روٹی جو پکی ہے، روٹی جو پکی ہے وہ سبب کے بغیر تو نہیں۔ ماں نے آٹا گوند کر اور توا پر ہاتھ رکھ کر سوئی گیس چلا کر کتنے سبب کام کر رہے ہیں۔ اور بزرگ کیا کرتے تھے، ایک دانے سے سب کچھ چلتا ہے۔ جیسے گندم کا دانہ زمین میں جاتا ہے، بویا جاتا ہے نا اس کے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ پانی لگتا ہے، ٹیوب ویل نے کام کیا، کیا کہتے ہیں، بجلی نے کام کیا، بجلی کے آگے شرح کر لیں کیسے بن رہی ہے، کون کتنے مزدور لگے ہیں، وہ کیا ہو رہا ہے، کہاں کو کس کو بجٹ جا رہا ہے، کس کو کہا رہا ہے، کون قدغن لگا رہا ہے، کیسے ٹیکس لگ رہے ہیں، سارا کچھ۔ اب وہاں سے واپس آ جائیں، پانی لگ گیا، اب کسان لگا ہوا ہے، وہ اپنے وہ کیا کہتے ہیں کیمیکلز بھی لا رہا ہے، پانی بھی لگا رہا ہے، محنت بھی کر رہا ہے، گھر سے وہ کیا کہتے ہیں ٹگا بھی لے کر آ رہا ہے، مشین بھی چل رہی ہے، پیٹرول بھی پڑ رہا ہے، ایک دانہ بھی بونا ہے، یہ ایک فصل ہے، تیار ہونی ہے، تو کتنا کچھ چل رہا ہے، کتنے سبب کام کر رہے ہیں، کتنے سبب کام کر رہے ہیں۔ انہیں کام کر رہے، وہ روٹی بھی کھانی ہے، طاقت بھی لینی ہے، روٹی کو پکانی بھی کسی نے ہے، سارے سبب کام کر رہے ہیں۔ یہ ہوا ما تحت الاسباب، کیا ہوا؟ ما تحت الاسباب، یہاں پر سارے کام کر رہے ہیں سبب۔ میں درس دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سبب کیا ہوں میں، سننے والے وہ بھی سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کان دیے ہیں، سبب کان نہ ہو، سن نہ سکیں، اب سبب کیا بننا ہے، سننے کا کان۔ اب ایسے کیسی بات ہے، میں یو نو، میں نے کیا کہا نہیں سمجھ آئی، وہ اس لیے سمجھ نہیں آئی کہ کانوں عادت نہیں ہے گیا سنن دی، یہ اندر جو ہے نا ٹرانسفر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یہ جو بولی ہم سمجھتے ہیں نا لینگویج، وہ ہمیں سمجھائی جائے گی نا، تو ہم جلدی سمجھ جائیں۔ جو لینگویج نہیں ہمیں آتی وہ سمجھائیں گا، ہے بولتا کچھ ہے، یہ کرتے نہیں۔ میرے نبی کے کان میں آ کر جب اونٹ بھی بولتا تھا نا، آپ سن لیتے کہ یہ شکایت کر رہا ہے مالک کی، چڑیا بھی آ کر چونچو کرتے تھے، سمجھ لیتے تھے کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں سب کی بولی ہے، وہی برتے ہیں سب کی جولی، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے، ہم سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہمارے کان، میں نے بولا آپ نے سنا، سمجھا نہیں، کیونکہ ہمارے وہ ابھی وہ کان نہیں نا ہے۔ جب ہم بولتے ہیں، بولا یہ بھی ذریعہ، اب پتہ نہیں کان میں کیا چیز لگی ہوتی ہے، سمجھ لیتا، سن لیتا تو سمجھ لیتا، کوئی تو برین بھی کام کر رہا ہوگا ساتھ، صرف ایسے کان دی گل نہیں ہوئی، تو برین کی بھی سبب۔ تو ما تحت الاسباب میں سب اسباب کام کر رہے ہیں، اور ما فوق الاسباب میں، ما فوق الاسباب میں سبب نظر نہیں آ رہے۔ ہوا ہے نا، ہوا سانس لیتے ہیں، آکسیجن ہے، نظر نہیں آتی، سبب ہے۔ فرشتے کرامن کاتبین ہیں، نظر نہیں آتے ہیں، سبب ہے۔ حکم اللہ سے سب کو رزق ملتا ہے۔ ما فوق الاسباب، سبب نظر نہیں آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا دنیا میں، یاد رکھیے گا دنیا میں ہر چیز ما فوق الاسباب ہے، ما تحت الاسباب بعد میں آتی۔ آپ کا مقدر چمکانا وہ رب کے حکم سے، خزانہ غیب سے
ہر چیز آتی، غیب سے نظر نہیں آتی، ما فوق الاسباب۔ کیسے ہے؟ سسٹم کا معلوم ہی نہیں ہے، وہ سسٹم چلتا کیسے ہے۔ اتنا حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کریم کلام فرماتا ہے، اللہ کریم کلام فرماتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے بہت بڑا سنگل کسی پتھر پر آ کر لگا ٹھا اور سنگل کی آواز آئی۔ یہ انہوں نے ایک مثال دی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے ڈی کوڈ کرتے ہیں، اس آواز کو ڈی کوڈ کرتے ہیں کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، کہ اللہ کا یہ حکم آیا، اور پھر سارے فرشتوں کو بتاتے ہیں آج اللہ کا یہ حکم ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ ایک مثال میں نے سمجھائی ہے سسٹم کی، کہ سسٹم میں اللہ کی ہر دن ایک نئی شان ہے، وہ نئے نئے پیغام دیتا رہتا ہے، اب بھی چل رہے ہیں پیغام، بند نہیں ہو رہے۔ یہ کائنات میں ساری دنیا میں جو کام ہو رہے ہیں نا، اس کی پیغام رسانی کی وجہ سے، حکم اسی کا ہے، آج اسے مار دو، آج سے اٹھا دو، آج اسے یہ دے دو، آج سے یہ دے دو، حکم اسی کا چل رہا ہے، خزانہ غیب سے ہی سب کچھ ہے۔ فرمان لگے یہ جو سرور کا سبب میں نے اپنے فعل کو بتایا، میں عشق کی پی ہوئی ہے، یہ محض کہنے کی بات ہے، ورنہ ہر چیز خزانہ غیب کا ہے۔ میرا بس چلے میں آپ سب کو کامل کر دوں، نقص دور کر دوں، میرا بس چلے، پر وہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ میری ساری طاقت بیکار چلی جائے گی اگر وہ نہ چاہے۔ اس لیے تو کہا کہ حضور نے کہ سب سے زیادہ جو امتی ہوں گے میرے ساتھ ہوں گے، اور ایسے بھی نبی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا۔ کہا ہی نہیں کہ ان کا کوئی امتی بنا دیتا، کہا ٹھیک ہے ایسے ہی صحیح، لیکن نبی ضرور ہوں گے، چاہے امتی ساتھ ہو نہ ہو، لیکن نبی اللہ کے ریکارڈ میں ضرور ہوں گے۔ تو کہنا یہ محض کہنے کی بات ہے، ورنہ ہر چیز خزانہ غیب سے آتی ہے، اور اس کا سبب ذات خداوندی، جیسے میں نے ابھی کہانی ساری سنائی نا، ما تحت الاسباب، سبب بنتے ہیں، ما فوق الاسباب پہلے ہے، وہ پہلے آتے ہیں، یہ بعد میں آتے ہیں، اس کے حکم سے یہ جاری و ساری ہو جاتی ہے۔ اب اس کی پلاننگ جو ہے وہ لمحہ بلمحہ ہے، لمحہ بلمحہ ہے، دن رات ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی بارگاہ میں دن کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور رات کے پہنچائے جاتے ہیں، دن رات ہے، لمحہ بلمحہ ہے، ہفتہ وار ہے، ماہانہ ہے، سالانہ ہے، کیا ہے معلوم نہیں، لیکن میرے نزدیک دونوں طرح سے۔ کیسے؟ فرشتے ہر روز تہجد کے وقت میں آوازیں لگاتے ہیں، حدیث پاک ہے کوئی مانگنے والا میں اسے دوں، اٹھے ہوئے ہو، جاگ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو، اٹھو میں دینے والا ہوں۔ اب وہ جو چیز مانگے، یہ آ گیا ڈیلی بیسس پر۔ 15 شعبان کو سالانہ آواز آتی ہے، ہاں بھائی ہے کوئی اٹھا ہوا، رات کو جاگ رہا ہے، ہم دیں، بیمار کو شفا، رزق دیں، ہے کوئی مانگنے والا۔ جس کا مطلب ہے یہ ساری پرفارمنس لمحہ بلمحہ بھی ہے، دن رات بھی ہے، ڈیلی بیسس پر بھی ہے، ہفتہ وار بھی ہے، ماہانہ وار بھی ہے، سالانہ بھی۔ اب اس کو ٹیلی کیسے کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ ریکارڈ اکٹھا کرے گا نا، یہ کرامن کاتبین والا بھی ریکارڈ اکٹھا کرے گا، یہ جو آپ کے گلے میں لٹکا ہوا ہے قرآن پاک فرماتا ہے یہ ریکارڈ بھی اکٹھا کرے گا، جو فرشتے ریکارڈ اکٹھا کرنے والے ان کا بھی، یہ جو پاؤں وغیرہ حرکت کرتے ہیں وہ مور لگائی جائے گی، انہوں نے بھی تو بولنا ہے نا، یہ ریکارڈ، یہ بھی ریکارڈ ہے، یہ بھی بولنا ہے، یہ بھی جو 15 شعبان والا ہے وہ بھی۔ جب سارے ریکارڈ اکٹھے کرے گا نا تو اللہ فرمائے گا ہاں بھائی فرق ہے کوئی، میں نے سارا کچھ لکھا تھا نا، لو بھائی اب لوہے محفوظ بھی لے آؤ، ریکارڈ میرا لوہے محفوظ بھی آ گیا، اب سارے ریکارڈ چیک کیا جائے، فرق کوئی نہیں ہوگا، لمحہ بلمحہ بھی چل رہا کام، ڈیلی بیسس پر بھی، دن رات بھی۔ کوئی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی میری بات؟ اللہ کریم روزانہ ہی چلا رہا ہے، اس وقت بھی چلا رہا ہے، ہم اس سے دور نہیں ہیں، ہم اس سے دور نہیں ہیں، وہ ہم سے دور نہیں ہے۔ اور جس وقت اللہ کی مہربانی ہو گئی اور آپ پر وہ اثرات مرتب ہو گئے جو خوف کے ہوتے ہیں، محبت کے ہوتے ہیں، جس سے آپ اللہ کا قرب محسوس کرتے ہیں، جس وقت وہ حالت آپ کو اللہ نے دے دی تو اس کی مہربانی ہوگی، ورنہ ہم غفلت میں ہوں گے۔
غفلت میں تب تک ہوں گے جب تک وہ احسان نہ فرما دے ہم پر، یہ احسان نہ فرما دے کہ ہمیں اپنے قرب میں رکھے، خوف سے، محبت سے۔ خوف اس لیے ہوتا ہے کہ محبوب سے جدائی نہ ہو جائے، اس لیے خوف ہوتا ہے، باپ فوت نہ ہو جائے، خوف دوری پیدا نہ ہو جائے، اس لیے دوری جو ہوتا ہے نا سبب، یہ ٹھیک نہیں ہے، قریب۔ تو یہاں پر انہوں نے فرمایا ہر چیز خزانہ غیب سے آتی ہے اور اس کا سبب ذات خداوندی۔ اب یہ توفیق کی بات کر گئی کہ سب کچھ توفیق اللہ کی ہے اور اللہ کریم ہی سب کچھ دیتا ہے۔ آپ مجھ سے دعا کروائیں، میں کر دوں گا، دینا کس نے؟ وہ میرے جذبے پر دے دے، آپ کی محبت پر دے دے، دینا اسی نے ہے، دینا بیٹے اسی نے ہے۔ وہ آپ پر احسان کرے اور ضرور کرے، نام نکال ہی دیتے ہیں، وہ ہم پر احسان کرے اور ضرور کرے تاکہ ہم اس کی مہربانیاں دیکھنے والے ہوں۔ یا اللہ مہربانی فرما، ہم تیری مہربانیاں دیکھنے والے ہوں، ہمارے اندر تیری محبت کا احساس ہو، ہماری حس بیدار کر دے، شعور بیدار کر دے۔ تو اصل کیا ہو گیا؟ سبب اللہ کی ذات۔ فرمانے کہ اگرچہ ہر چیز کا حقیقی سبب ذات خداوندی ہے، لیکن اسباب ظاہری اختیار کرنا میں نے انبیاء کرام سے سیکھا کہ وہ بھی سبب اختیار کرتے تھے، اس لیے یہ بھی میں نے انبیاء کرام سے سیکھا۔ حضور بھی دوائی کھا لیتے تھے، ورنہ جانتے تھے کہ شفا اللہ کریم کی طرف سے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا اللہ کریم کی طرف سے ہے۔ آپ جب میدان جنگ میں جاتے تو 2 زرہیں پہن لیتے تھے، لوگوں نے 1 پہنی ہوتی ہے، آپ نے 2، حالانکہ آپ نے کسی جنگ میں لڑائی نہیں کی، لیکن احد کے میدان میں 2 زرہیں لگا کر چلے جاتے ہیں۔ آپ نے لڑائی کی، کسی کو قتل کیا ہو تو بتا دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جنگ میں، اور سپاہ سالار پیچھے ہوتا ہے گائیڈ لائن دینے کے لیے، آگے نہیں لڑتا، آگے ہم جیسے لڑتے ہیں، سمجھ نہیں آئی؟ آگے بڑھ کے لڑنا پڑے گا نا، پیچھے سپاہ سالار حاضر ہے، لڑنا آپ نے ہے، میدان جنگ میں آپ کھڑے ہیں، لڑنا آپ نے، سپاہ سالار نے انسٹرکشنیں دینی ہیں، اور جتنا آپ کو نبی کا علم ہوگا اتنا ہی نبی آپ کے اندر ہوگا، جتنا آپ نے حضور کو پڑھا ہوگا اتنا ہی حضور آپ کے اندر ہوں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہر چیز کا حقیقی سبب ذات خداوندی ہے، لیکن اسباب ظاہری اختیار کرنا میں نے انبیاء کرام سے سیکھا۔ حارث، میں کو لوریاں دے رہا ہوں، کہانیاں سنا رہا ہوں، تو نیند کیوں آ گئی تجھے؟ ایسے تو نہ کر یار، میری محنت تکارت چلی جائے گی، تجھے جگانے کے لیے تو بات کر رہا ہوں اور تو پھر سو رہا ہے۔ شاہ صاحب تو ادھر بیٹھے ہیں، نیند سے ادھر آ رہی، ادھر تو نہیں ریسیپروکل کوئی کام؟ اچھا، باپ نے نہ بتایا ہے، اسکول گیا ہے بیٹا، اس لیے وہ پہلے دن میں ذرا سا نیند آ گئی۔ کھڑے ہو جا، کھڑا ہو جا نا، کھڑا ہو کے سن ذرا، مجھے پتہ، کھڑا ہو جا نا، ادھر کلاس میں کھڑا نہیں ہوتے، سزا ہوتی ہے نا، تھوڑی پنشمنٹ لے، کھڑا ہو جا۔ اب تو کھڑے ہو گرا نا، مجھے پتہ لگا کہ صحیح تھکا ہوا، چل بیٹھا رہنا، کھڑا ہو۔ اچھا جی، تو فرمانے لگے اگرچہ ہر چیز کا حقیقی سبب ذات خداوندی ہے، لیکن اسباب ظاہری اختیار کرنا میں نے انبیاء کرام سے سیکھا ہے، اس لیے میں نے بھی ظاہری سبب کی طرف دھیان کر لیا کہ میں ظاہری سبب بھی دیکھتا ہوں۔ انبیاء کرام نے معجزات دکھا کر ثابت کر دیا ہے کہ اسباب ظاہری کے علاوہ بھی اور اسباب ہیں۔ بغیر کسی سبب کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل پھٹ گیا، سبب کوئی بھی نہیں تھا، ایسے عصا مبارک مارا، 12 پل بن گئے، تھا کوئی نہیں، پل بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کے لیے منو سلوا اترا، کیونکہ ہوا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی تم اس طرح کرو، جہاد کرنا ہے عمالقہ قوم سے، کہا بہت طاقتور ہیں، لمبے تڑنگے، ہم نے نہیں کرنا، تم جاؤ، تمہارا رب جائے، جیت جاؤ گے تو بلا لینا۔ اللہ کریم نے 40 سال، کتنے؟ 40 سال ان کو ایک میدان میں، لمبا چوڑا میدان میں
ایسا گھمایا اس میدان سے باہر نہ نکل سکے. 40 سال بیٹے وہی گزارا کیا, کھانے کے لیے کچھ نہ تھا. اللہ کریم نے سبب پیدا کر دیا نبی کے صدقے میں کہ منو سلوا اتر رہا تھا, اور جب منو سلوا کی بے قدری کی, کہا یار یہ تو نہ کھانا پہنتا, ہم نے نہیں کھانا. تو ککڑیاں ہونی چاہیے, تو گندم ہونی, جو ہونی چاہیے یہ کہ ہم کھا رہے ہیں. اللہ نے درانتیاں تے کلاڑیاں کئی گلے پا دیا, تو لاؤ. پھر انہوں نے فصل بونی شروع کر دیتی. اللہ نے کہا اینج نہیں کھاندے میٹھا میٹھا, تو پھر اینج کام کر کے کھا لو. بےدبی کی نا منو سلوا کی. اگر کوئی نعمت مل رہی ہے تو کھائے, شکر ہے اللہ کا. ہم خود اس کی نعمت کی بے قدری کی کریں تو پھر کیا ہوگا؟ گل پہ یہ کی کوئی چیز, گل نہیں پوانی, محنت کرنی ہے. منو سلوا اتر آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت بغیر ظاہری اسباب کے حاصل ہوئی. کوئی پاس مال نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے, امام الانبیاء ہیں. در یتیم تھے نا, در یتیم تھے, سب کو معلوم تھا غریب ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی تھی ہر جگہ پر, ہر لمحے مقام بلند تھا. اور ابو لہب باوجود امیر ہونے کے تباہ ہوا. ابابیلوں کی کنکریوں نے ہاتھیوں کے بدن چھلنی کر دیے. سبب اینے کنکریاں اینے کر کے اوپر سے پڑتی تھی ہاتھی پر, نیچے سے نکل جاتی تھی ہاتھی ٹھا, اور ایک کنکری بھی ضائع نہیں ہوتی تھی. سبب, اب یہ سبب کتنے باتوں کے بتا رہے ہیں. منو سلوا, ایسے کر کے چشمے پھوٹ پڑے, ٹھیک ہے جی, اس طریقے سے عزت ظاہری, ابابیلوں کی کنکریاں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گائیں ذبح کر کے گوشت مقتول کے جسم پر مارا, تو اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا. یہ میں پیچھے بیان کیا تھا. سبب عجیب بات نہیں ہے. ہاں بھائی تم اس طرح کرو, گائے ذبح کرو, گائے ذبح کر دی, اب کیا اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا لو, جو بندہ قتل کیا گیا اس کو مارو. جب مارا گیا اس نے کہا میرے بھتیجے نے مجھے مارا ہے. اب بندہ کہتے ہیں یار یہ مردہ بھی بولا ہے, مردہ بولا ہے, سبب کیا بنا؟ ظاہری طور پر یوں کیا. تو کہا انسان کی نظر ہمیشہ اسباب پر ہوتی ہے, لیکن اسباب میں تاثیر بھی مسبب الاسباب کی وجہ سے ہے. اگر میری وجہ سے کوئی بدل جائے, میں کہوں میں میری وجہ سے, لیکن حقیقی اس کی وجہ سے, اس لیے میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتا, میں کوئی کریڈٹ نہیں لیتا. کل بھی وہ کہہ رہا تھا میرا باپ دنیا سے چلا گیا تو میرے سر پر سایہ ختم ہو گیا, آپ مہربانی فرمائیں. تو سائیوں نے مجھے بیعت کیا, تو پھر اس کے بعد یہ ہوا یہ ہوا, میں نے کریڈٹ نہیں لیتا. بھائی صاحب کہہ رہے تھے نہیں نہیں وہ سائیں آپ کے پاس جو آتا ہے, میں کہا میں کریڈٹ لیتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں اللہ جو چاہے کرے, اس کے دل میں کیا بھر دے وہ پتہ چلتا ہے. اب اس میں ایک اور چیز ہے, ایک اور, میں جب اچھائی کا کریڈٹ نہیں لیتا کہ میری وجہ سے ہوا ہے, یا میں اچھائی کا کریڈٹ نہیں لیتا تو برائی کا کریڈٹ بھی مجھے نہ دو. نہیں بات سمجھ بیٹا, میں اچھائی کا کریڈٹ نہیں لیتا کہ میری وجہ سے یہ ہوا ہے, تو مجھے برائی کا کریڈٹ بھی نہ دیں, تو میں لیتا ہی نہیں ہوں. وہ بھی کہیں ادھر سے ہی آئی ہے, میری طرف نہ لے کر آئے. اگر اچھائی کا کریڈٹ نہیں لیتا تو برائی کا کریڈٹ بھی میں نہیں لیتا. اس سے بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے. جب اچھائی کا کریڈٹ نہیں لیا تو برائی کا کہتا یار ایویں دے رہے ہیں, چھڈ پر اسی وہ نہیں مانتے, ابھی نہیں مانتے, جو ہو رہا ہے اللہ والا ہو رہا ہے, اور اپنا رشتہ سیدھا کر رہا ہے. انسان کی نظر ہمیشہ اسباب پر ہوتی ہے, لیکن اسباب میں تاثیر بھی مسبب الاسباب کی وجہ سے ہے. مسبب الاسباب کا مؤثر ہونا دنیاوی عقل سے سمجھ میں نہیں آتا. وہ کیسے ہے, کس طرح سے مؤثر ہے, حقیقی ہے, سمجھ میں نہیں آتا. آپ روزانہ ایک دعا کریں, بار بار کریں, نہیں سن رہا, سن رہا ہے, نہیں سن رہا, سن رہا ہے, نہیں سن رہا, سن, ایسے سمجھ لیں سن رہا ہے, بندہ کہہ رہے ہیں سن رہا ہے, پتہ ہے سن رہا ہے, موڈ نہیں نہ آگا دیکھن دا, نہیں ہے گا. ویسے کنے مزے کی گل ہوئے, اگر بندہ اپنے آپ چوں نکل جائے نا, اپنے آپ چوں نکل جائے, تو پھر وہ واقعہ خانے کعبے والا, وہ خانے کعبے کا طواف کر رہا ہے اور کہا یا اللہ مجھے بخش دے, یا اللہ مجھے بخش دے. آواز آئی ہم نے تجھے نہیں بخشنا.
اور پھر ساتھ ہی کہی جا رہا ہے یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے اور تجھے آواز نہیں آئی کہ اللہ نے تجھے بخشنا نہیں، اس نے اسی کا گریبان پکڑ لیا، کہنا پھر تو بخشنا ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ آواز آئی لا پنج نہیں دینا، سن رہا ہے، سن نہیں رہا، اب سنانا بند کر دیں، اس کا روح اس طرف ہے، سنانا بند کر دیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، سنانا بند بھی نہیں ہو سکتا، سن رہا ہے بس سناتے رہنا، کب تک معلوم ہی نہیں، مایوس بھی نہیں ہونا۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے کافر مایوس ہوتے ہیں، مایوس بھی نہیں ہونا، ذرا لے سے بات کرنی ہے، سمجھ کر کرنی ہے۔ میں اس لیے مزہ لیتا ہوں کہ جب بندہ اپنے آپ سے نکل جاتا ہے نا، پھر یہ حالت ہو جاتی ہے، کہتا وہ نہیں سن رہا تو پھر کون سن رہا ہے؟ نہ دوے گل کرن جی مزہ تے آ رہا نا، وہ بھارتے پی رہے نا، منگتا پیا بندہ بھارتے پی رہے نا، حالانکہ بھار نہیں لینا پر لینا بھی ہوئے گا یار، کہ میرے بندہ میرے کو منگتا پر میں دینا نہیں پیا، پتہ نہیں میں انہیں کی رکھیا ہے۔ ایک عورت کے 9 بچے مر گئے، مولانا روم نے لکھا 9 بچے مر گئے، اس نے کہا یا اللہ بچہ پیدا کرتی ہوں 9 ماہ کے بعد تو مر جاتا ہے، کہا ہاں مسئلہ یہ ہے کہ تو جب مقام چاہنی ہے نا اس مقام کی تو محنت نہیں کی، اللہ تم دینا چاہتا ہے، اس نے اس مجاہدے پر لگا دیا، مجاہدہ عجیب و غریب، بچہ پیدا مر جائے، کہا بھائی تو جو مقام چاہتی ہے نا وہاں پر، اب آپ اپنے ایمان سے بتائیں جب جنت میں جائیں گے وہاں پھر کوئی بیوی بچوں کا سلسلہ ہوگا، سانو کو ضرورت ہوئے گی بیوی بچیاں کی، ہم چاہ رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ، میرے نزدیک تو کوئی نہیں، میری بیوی کسی کی بیوی، کسی کی بیوی میری بیوی، یہاں پہ وہاں تو یہ چلنا ہی نہیں ہے، وہاں بیوی ہوگا تو مسئلہ نہیں بیٹے ہوگا، جو کافر ہوگا اس کی بیوی حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، اور بیوی کس کی بنے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ویسی بات، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں سیدہ مریم کس کی بیوی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہنے کہ ابو جی ویسے کہہ رہا ہوں وہاں پر تو معاملہ نہیں ہے، انہیں کہا اتنے دے باپ تو ہے ہی نہیں، انہیں سب نے پتہ ہے، لیکن جب چلیں اوتھے جا کے پتہ لگے گا سانو، ایسے تو گل ہی نہیں ہو سکتی۔ مسبب الاسباب کا مؤثر ہونا دنیاوی عقل سے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ دیکھیں نا میں کتنا زور لگاتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، زور لگا کر بولتا ہوں، یہ جذبہ خود ہی آ جاتا ہے، ورنہ تو آواز ہی نہ نکلے، کیونکہ آواز نکلتی ہے اس کے اثر سے، آپ کے اثر سے، آواز 2 طرح سے نکلتی نا، اس کے اثرات ہوں تب آواز نکلے گی، ایک سننے والا سننا چاہتا ہو تب آواز نکلتی، ایک بندہ بھی سننا چاہتا ہو نا آواز آپ ہی نکلتی جذبے کے ساتھ۔ 2 چیزیں بتائیں، ایک اس کا اثر ہو آواز نکلتی ہے، اور دوسرا کوئی سننا چاہتا ہو ایسے کر کے جذبات آئیں گے، ایسے عقل چلنی شروع ہو جائے گی کہ بندہ بولتے ہی چلا جاتا ہے۔ تو کہنے کہ مسبب الاسباب کا مؤثر ہونا دنیاوی عقل سے سمجھ میں نہیں آتا، اسی کے لیے مجاہدوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیاوی عقل محض چھلکے کی طرح ہے، لیکن نور حق دلوں پر طلوع ہوتا ہے، لیکن نور حق دلوں پر طلوع ہوتا ہے، جیسے میں نے آگے بیان کیا۔ ایک پیرا میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک پیرے میں کتنی چیزیں اور مزید بیان کی، وہ آپ کی محبت کی وجہ سے بیان نہیں، ایک چیز کو پھیلا دیا سمجھانے کے لیے۔ روح کا تعلق، روح کہاں ہوتی ہے؟ شاباش، گڈ بچہ، انہیں یاد کروانا سا، ایک ایک لفظ یاد کروانا، کیونکہ دادی کہانی بنی، ورنہ کیسے بنے؟ ہمارے بچے ایک ایک بات سمجھیں گے تو 365 دن کنیاں گلا ہوں گی، جب وہ بڑے ہو گئے کسی کے سامنے بولنے والے کہیں گے روح، اور کہیں گے کیسے؟ دیکھو کوئی جسم سے علیحدہ کر دو ٹکڑا تو کیا ہوگا؟ ایک بندے کا یہ پاؤں مزور ہو گیا شوگر کی وجہ سے، پاؤں ہے مزور ہے، اس پر کیڑیاں چڑھ جاتی تھی اسے کھانے کے لیے، کیونکہ وہ مردہ ہے، مردے کو کیڑیاں کھائیں، وہ پھر جراب پہن کے رکھتا تھا، تو کیا سمجھ آئے گا؟ نہیں، وہاں روح نہیں تھی، مردہ ہو جاتا ہے، ہاتھ آپ کا مردہ ہو جائے، ہل نہیں سکتا، کیڑے کھا جائیں گے اگر آپ اس کو حفاظت نہیں کریں گے، کیونکہ ان خوشبو ہے، یہ مردہ ہے،
مردے کو کیڑے کھا جاتے ہیں. تو ایک چیز کو بیان کرنے میں کتنی چیزیں بیان کرنی پڑتی ہیں. اگر ایک بھی چیز سیکھ جائے گا بندہ میرے لیے کافی ہے. ایک ہی چیز آگے بڑھتی چلی جائے گی, لفظ سفر کرتے چلے جائیں گے, جب تو وہ دوسروں کو سمجھائے گا ایسے ہوا تھا. تو یہی ہمیں وہ قبر میں ایسے کر کے نا ترقیاں ملن گیا. کہنا کی ہوا, کہنا تیری گل اج کسی نے دہرائی سی, تیری گل اج کسی نے دہرائی سی. تو اسے کہتے ہیں علم پھیلتا چلا جاتا ہے, آگے کو نکلتا چلا جاتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ خوشیاں دے, رحمتیں دے, برکتیں دے, عذاب سارے کے سارے ٹال دے, رحمتوں میں ہمیں ڈال دے, مشکلیں آسان فرما دے, دنیاوی نعمتیں ساری عطا فرما, ہمارے دوستوں کو ہر شے عطا فرما, ہر طرح کا رزق عطا فرما, کبھی کسی شے کی تھوڑ نہ رہے, ایمان والی زندگی عطا فرما, قرب اپنا عطا فرما, تیرا اثر ہمارے دلوں پر ہو جائے, تیری محبت کا اثر ہمارے دلوں پر آئے. اے موثر حقیقی ہم سے اچھے فیصلے کروا, ہم سے اچھے کام لے, ہماری زندگی بدل کر رکھ دے, ہمیں اولاد بھی دے, نیک دے, نرینہ اولاد بھی دے, ہر دوست کو ہر شے عطا فرما. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.